السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ پاکی اور صفائی شرعی کورس میں بروقت حاضری دینے والے اسلامی بھائیوں اور ہماری بچیوں، ماؤں اور بہنوں، اس کو تھوڑا ایسا کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تا قیامت یا تا حیات دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ ہر ظاہری اور باطنی غلاظت اور گندگی سے مکمل پاک و صاف رکھے، اور ان لوگوں میں سے ہمیں اور آپ کو بنائے جو ہمیشہ ہر معاملے میں پاکی اور صفائی اختیار کرنے والے ہیں، آمین۔ پچھلے جمعہ کو درس اس بات پر ختم ہوا تھا کہ کیا وہ پانی جس کا استعمال ہوا ہے، جس کو مستعمل پانی کہا جاتا ہے، ماء مستعمل کہا جاتا ہے، وہ پاک ہے یا ناپاک؟ اور دلیلوں کی روشنی میں نے سمجھایا تھا کہ مائع مستعمل پاک ہے، وہ پاک پانی کے حکم میں ہے، کیونکہ مائع مستعمل میں کوئی باہری ایسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی جس کی ملاوٹ سے اور اس کی ناپاکی کے اثر غالب ہونے سے وہ پانی متاثر ہو جائے۔ تو استعمال شدہ پانی، جس کو مستعمل پانی کہا جاتا ہے، وہ پاک ہے۔ اور سمجھایا تھا کہ جیسے وضو ہے نا، آپ نے وضو کیا، وہ پانی مستعمل ہو گیا، آپ نے استعمال کیا، ہاتھ آپ کا بھیگا ہوا ہے، وضو کے پانی کے قطرے آپ کے کپڑے پر ٹپک گئے، غسل کیا آپ نے، بال سر جسم بھیگا ہوا ہے، وہ پانی آپ کے بدن پر باقی بھی رہتا ہے، آپ کپڑے بھی پہن لیتے ہیں، اس پانی سے کپڑا بھی بھیگ جاتا ہے، تو کیا غسل میں یا وضو میں استعمال کیا ہوا پانی ناپاک ہو جائے گا؟ قطعاً نہیں۔ تو مائع مستعمل وہ پانی الحمدللہ، چھینک آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ جواب دینا چاہیے نا، یرحمکم اللہ، یصلح اللہ بالکم۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی جس کا استعمال ہو چکا ہے، مستعمل پانی، کیا اس سے کوئی ناپاکی بھی دور کی جا سکتی ہے؟ اس سے کوئی ناپاکی بھی دور کی جا سکتی ہے؟ رفع حدث یا دوبارہ اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، یا دوبارہ اس سے غسل کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مستعمل پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز ہے، کیونکہ مستعمل پانی بذات خود پاک بھی ہے، اور اس کے اندر دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی طاقت اور صلاحیت بھی موجود ہے۔ مستعمل پانی کو بذات خود وہ پاک ہے، اور اس کے اندر دوسری ناپاک چیزوں کو دور کرنے کی طاقت بھی ہے۔ یہی سارے فقہائے کرام کی رائے ہے، اور اس کی دلیل یہی رائے ہے
علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا، مالکیہ کا، ظاہریہ کا اور حنفیہ کا بھی یہی ایک قول ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ پاک ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 48، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی اتارا ہے۔ تو پاک پانی کو جب تک کوئی ایسی چیز ملاوٹ نہ ہو جائے پاک پانی میں جو ناپاک ہو اور ناپاکی کا اثر بھی ڈال دے، وہ پانی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری نے کہا، ان الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو مستعمل پانی بذات خود بھی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے اندر دوسری چیزوں کو جو ناپاک ہوں پاک کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی پائی جاتی ہے۔ مستعمل پانی سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ جان لیجئے کہ مستعمل پانی سے وہ پانی جو کسی مستحب پاکی حاصل کرنے میں استعمال ہوا ہے، تو اس سے پاک وہ پانی جو کسی مستحب عمل میں استعمال ہوا ہے، تو اس پانی کے بارے میں مستحب عمل، جیسے کسی نے اس پانی کو استعمال کیا ہے دوبارہ وضو کرنے میں، یعنی وہ ایک آدمی پہلے سے باوضو تھا، اس کا وضو ٹوٹا نہیں تھا، لیکن وہ وضو کی تجدید اور رینیول کرنا چاہتا ہے، تو کیا ایسا پانی مستعمل جو ہے جو دوسرے وضو میں استعمال ہوا ہے پاک ہے کہ نہیں؟ یہ پانی بھی پاک ہے، جس کی مختلف دلیلیں اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے۔ مستعمل پانی جیسا کہ میں نے بتلایا، جمہور علماء کی رائے کے مطابق باتفاق مستعمل پانی سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے، وہ بذات خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ ایک مسئلہ اور جان لیجئے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیند سے بیدار ہونے کے بعد بغیر ہاتھ کو دھلے ہوئے ڈائریکٹ کسی چیز میں رکھے ہوئے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ آدمی سو رہا ہے، اٹھا، باہر پانی لے کر ہاتھ نہ دھلا، ڈائریکٹ ڈرم میں ڈال دیا، بالٹی میں ڈال دیا، تو کیا ایسے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہے؟ کیونکہ آدمی رات میں لیٹا رہتا ہے، اس کا ہاتھ اس کے جسم کے کن کن حصوں پر جاتا ہے وہ نہیں جانتا، اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے ہوشیار اور بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو بغیر باہر دھلے ہوئے ڈائریکٹ بالٹی میں، ٹب میں، ڈرم میں جس میں پانی رکھا ہوا نہ ڈالے یہاں تک کہ اسے دھل لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ رات بھر اس کا ہاتھ کہاں کہاں منہ مار رہا تھا، کہاں کہاں گھوم رہا تھا۔ تو کیا ایسا پانی جس میں ایک سونے والا جگہ اور ڈائریکٹ ہاتھ ڈال دیا، تو کیا یا ہاتھ سے پانی نکال کر باہر دھلا مستعمل ہو گیا، تو کیا ایسے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں جان لیجئے۔ ایک بات تو کہ نیند سے جاگنے کے بعد پانی میں بنا ہاتھ کو باہر دھلے ہوئے ڈالنا منع ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لیکن دوسری بات جانیے، لیکن اگر کوئی شخص ڈال دے تو اس کے ہاتھ کے ڈالنے سے
وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پانی کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ یہی جمہور علماء اور فقہا کا مذہب ہے، چاروں ائمہ دین کا یہی مذہب ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پانی کیا ہے؟ پاک ہے۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا ثبوت نہ فراہم ہو جائے۔ تو جب پانی پاک ہے تو ہاتھ ڈالنے سے بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آپ یہ بات جانتے ہیں، میں بتا چکا ہوں کہ ہاتھ کے ڈبونے سے، بغیر باہر دھلے ہوئے ہاتھ کے ڈبونے سے وہ پانی پاک ہی رہے گا جب تک کہ ہاتھ میں کوئی ایسی ناپاکی نہ لگی ہو کہ اس ناپاکی کا اثر پانی پر آ جائے، اس ناپاکی سے پانی کا مزہ بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے۔ ہاں، اگر ناپاکی کا اثر پانی میں ظاہر ہو گیا تب وہ پانی پاک، پانی ناپاک مانا جائے گا، ورنہ نہیں۔ تو ایک ہے عمل، پانی میں ہاتھ ڈالنا، یہ منع ہے، لیکن ہاتھ ڈالنے سے قطعاً وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی پاک ہی ہوگا، چنانچہ سے اس سے وضو کرنا، غسل کرنا، نہانا، یہ سب جائز ہے۔ مستعمل، استعمال کیے ہوئے پانی کے بارے میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ مان لیا آپ نے کسی پانی کو استعمال کیا، کس کام میں؟ ناپاکی کے دور کرنے میں۔ ناپاکی کے دور کرنے میں آپ نے کوئی پانی استعمال کیا، تو کیا اس مستعمل پانی سے، جس سے آپ نے ناپاک چیز دھلی ہے، یہ ڈائریکٹ ناپاک ہو جائے گا؟ مثال کے طور پر گھر میں لڑکے نے پاخانہ کیا تھا، پاخانہ کرنے کے بعد آپ نے پاخانے کو اٹھا کر پھینک دیا اور اس پر پانی انڈیل دیا، تو جو پانی آپ نے انڈیلا ناپاکی کو دور کرنے کے لیے، اس پانی کا جو قطرہ، جو حصہ زمین پر باقی رہے گا، زمین پہ جو تراوٹ ہوگی، کیا اس میں جو پانی کا حصہ ہے جو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ تو اس سلسلے میں اگر استعمال کیے ہوئے پانی، وہ پانی جس کو آپ نے نجاست، گندگی، ناپاکی کے دور کرنے میں استعمال کیا ہے، اور استعمال کرنے کے بعد اس گندگی کا اثر اس کے اوپر ظاہر ہو گیا، یعنی وہ پانی جو باقی ہے بدبودار ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کا مزہ بدل گیا، تب پانی ناپاک ہوگا، ورنہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے بستر پر گدے پر پیشاب لگا ہوا تھا، بڑے آدمی کا، چھوٹے بچے کا نہیں، جس کے پانی پر چھینٹا مارا جاتا پیشاب پر، آپ نے پانی سے اس گدے اور بستر کو دھلا، تو جس پانی کو آپ نے اس پیشاب کے دھلنے میں استعمال کیا، وہ پانی کا استعمال کیا ہوا پانی ہے، اور کس میں استعمال کیا؟ ناپاکی کے دور کرنے میں۔ لیکن گدے میں اس پانی کا اثر باقی رہے گا، تراوٹ باقی رہے گی، گدا گیلا رہے گا، تو وہ گدا گیلا، کیا وہ پانی جو باقی ہے جس بھی مقدار میں، کیا وہ پانی ناپاک ہوگا؟ جبکہ وہ نجاست اور ناپاکی کے دور کرنے میں استعمال ہوا ہے۔ گدے کے اندر باقی پانی کا حصہ کیا وہ ناپاک ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ گدے میں استعمال کیا ہوا پانی جو باقی رہ گیا اس وقت ناپاک ہوگا جب پیشاب جو ناپاک ہے اس کا اثر اس پانی پر باقی رہے۔ اور تین اثر ہے، یا تو
پیشاب کی بدبو اس میں آنے لگے، یا رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے، ورنہ نہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھ لیجئے کہ جب تک کسی بھی پانی پر ناپاکی کا اثر نہیں ظاہر ہوگا وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ اور اثر کیا ہے؟ یا تو رنگ بدل جائے، یا بو بدل جائے، یا مزہ بدل جائے۔ لیکن وہ پانی جس کو آپ نے ناپاکی کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا ہے اور اس پانی کا اثر باقی ہے، پانی ہے باقی ہے، چاہے زمین گیلی ہو اور چاہے کپڑا گیلا ہو، تو وہ پانی، وہ گیلا پن اس وقت ناپاک مانا جائے گا جب اس کے تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے۔ اس ناپاکی کی وجہ سے اس کا مزہ بدل جائے، یا بو بدل جائے، یا رنگ بدل جائے، ورنہ وہ پانی کیا ہوگا؟ ناپاک ہوگا۔ اس پر سارے علماء کرام کی متفقہ طور پر یہی رائے ہے کہ اگر ناپاکی کے دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال ہوا ہے اور اس پانی کا کچھ حصہ اس جگہ پر یا اس بستر پر موجود ہے تو اس وقت تک ناپاک نہیں ہوگا جبکہ اس کے تینوں صفتوں میں سے کوئی ایک صفت بدل نہ جائے۔ اگر بدل گئی تو ناپاک مانا جائے گا، نہیں بدلی تو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ وہ پانی جو ناپاکی کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ پانی پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ جواب کیا دیا ہوں؟ وہ پانی جو ناپاکی کے دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ پانی اس وقت ناپاک ہوگا جب اس ناپاکی جس کو دور کیا ہے اس ناپاکی کی وجہ سے اس پانی کا رنگ بدل جائے، یا مزہ بدل جائے، یا بو بدل جائے، ورنہ نہیں۔ دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ اب صحابہ کرام نے جب دیکھا تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور اسے جھڑکنے لگے، ڈانٹنے لگے، پھٹکارنے لگے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اسے چھوڑ دو، وہ جانتا نہیں مسئلہ، اور اسے ڈانٹو جھڑکو نہیں۔ جب وہ بدو صحابی اپنے پیشاب سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی، ایک بالٹی پانی کہہ لیجئے، ایک ڈول پانی منگایا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انہوں نے پیشاب کیا تو اسی پر انڈیل دیا، پانی بس انڈیل دیا، بس زمین کو کھود کر پھینکا نہیں، زمین کے اتنے حصے کو کھود کر پھینکا نہیں، پانی ڈال دیا۔ اور آپ جانتے ہیں وہ پانی پیشاب کی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ڈلوایا، اور فوراً زمین سوکھ نہیں جائے گی بلکہ جہاں پیشاب رہا وہاں اور تھوڑا بہ کر کے آگے بھی جائے گا۔ تو وہ پانی جو ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہم نے، اللہ کے رسول نے ڈول والا پانی بہکایا، وہ نجاست اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تھا، تو اس پانی کا حصہ باقی رہے گا کہ نہیں باقی رہے گا؟ باقی رہے گا نا، زمین گیلی رہے گی یا تھوڑا دور بہ کے جائے گی، پکا فرش تو تھا نہیں، کچی زمین ہی تھی اس وقت کی، اور وہ پانی اسی میں زمین پر جذب ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کھود کر پھینکوایا نہیں اتنی مٹی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ نجاست، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے وہ پانی پاک ہے۔ وہ پانی کب ناپاک ہوگا؟ جب تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے، رنگ یا بو یا مزہ، اور وہ جگہ کیا ہوگی؟ پاک مانی جائے گی، اگرچہ اس میں ناپاکی سے ملا ہوا پانی بھی باقی رہ گیا ہے۔ مستعمل پانی، استعمال کیے ہوئے پانی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ اور جان لیجئے، اور یہ مردوں کو بھی جاننا چاہیے، عورتوں کو بھی نہ چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ مرد
یا عورت کی پاکی حاصل کرنے کے بعد جو پانی بچا ہے اس کا حکم کیا اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے؟ بھائی مرد نے وضو کیا یا عورت نے وضو کیا، وضو کا کچھ پانی باقی رہ گیا، مرد نے غسل کیا کچھ پانی باقی رہ گیا، عورت نے غسل کیا کچھ پانی باقی رہ گیا، تو یہ دونوں کے غسل یا وضو سے بچے ہوئے پانی ہے کہ نہیں پانی؟ تو کیا اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے کہ نہیں کی جا سکتی ہے؟ آدمی کے بچے ہوئے پانی سے پاکی حاصل کرنا علماء کرام فقہائے اعظام کے فرمائے متفقہ رائے کے مطابق پانی وضو کرنا یا پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کسی نے غسل کیا، بھائی بالٹی میں پانی رکھے ہوئے تھے، بغل میں غسل کر رہے تھے، ہاتھ سے نکال کر کے، چاہے بٹن چاہے بدھنا ہو یا لوٹا ہو یا کسی بھی یا مگ ہو، تو آپ کا یہ ہاتھ اس پانی میں جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا؟ جاتا تھا۔ ہو سکتا بدن کے کچھ چھینٹے بھی اس کے اندر پڑ گئے ہوں، تو مستعمل پانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو آپ نے غسل کیا، پانی بچ گیا، کیا اسی بچے ہوئے پانی سے آپ کی اہلیہ محترمہ بھی غسل کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ جبکہ دیکھا جائے تو آپ نے جو غسل کرنے میں پانی استعمال کیا ہے، ٹب سے یا مگ سے یا بالٹی سے یا ڈرم سے یا پتیلے وغیرہ میں رکھ کر کے، وہ مستعمل پانی ہے، آپ نے استعمال کیا۔ اور اسی طرح الٹا بھی، تو متفقہ طور پر یہ جان لیجئے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے پاکی حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ سارے اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی اپنے اصل پر پاکی ہے۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ جب پانی میں اصل پاکی ہے اور مرد کے نہانے سے جو پانی بچا ہوا ہے، جس میں مرد نے ہاتھ وغیرہ ڈالا ہے، وہ پاک ہے، تو اس سے ہم کیوں نہیں پاکی حاصل کر سکتے ہیں؟ دوسری بات، اس سلسلے میں کوئی منع کی حدیث اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں منع کیا ہے کہ مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت نہ غسل کرے یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد نہ غسل کرے۔ چنانچہ پانی میں چونکہ اصل ہے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، ثبوت نہ مل جائے، وہ پانی پاک ہے، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے عورت کے بچے ہوئے پانی سے بھی پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ عورت نے، ایک جنوبی عورت نے ماہواری سے پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک عورت نے غسل کیا، اور ڈرم میں یا بالٹی میں یا ٹب میں یا کسی بھی برتن میں اس کے غسل کرنے کے بعد جس پانی سے وہ غسل کر رہی تھی وہ پانی باقی ہے، تو اس بچے ہوئے پانی سے مرد بھی غسل کر سکتا ہے۔ یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ دلیل دیکھیے، دلیل سے بات کیجئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، جس میں علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے اغتسل بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، ایک ٹب کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے غسل کیا اور پانی بچ گیا ٹب کے اندر۔ فاراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتودع منہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، سوچا کہ پانی بچا ہوا، اسی سے میں وضو کر لوں۔ تو وہ اللہ کے رسول اکرم کی پاک بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم، مجھے جنابت لاحق تھی، میں ناپاک تھی۔ سنیے، ایک اللہ کے رسول کی بیویوں میں سے ایک بیوی نے ناپاکی کی حالت میں غسل کیا، ٹب میں پانی بچا رہ گیا، اللہ کے رسول نے اسی پانی سے وضو کرنے کا اچھا اور ارادہ کیا،
فوراً اس بیوی نے کہا، ہم سب کی ماں نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم، میں یہ جو پانی بچا ہوا ہے، میں جنابت میں تھی، جنوبیہ تھی، ناپاک تھی، اور اس سے میں نے وضو کیا ہے، وہی پانی بچا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الماء لا یجنب، سنو، تم جنوبیہ تھی، تو ناپاک تھی، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے اسی بچے ہوئے پانی سے کیا کیا؟ وضو کیا، اور حالانکہ وہ پانی استعمال کیا تھا آپ کی بیوی، ہم سب کی ماں نے۔ دوسری ایک روایت سنیے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کی یہ بھی روایت ہے، کہتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ ایک جگہ تو ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، باری باری ٹب لے کر یا مگ لے کر جو برتن سے نکال کر کے غسل کرتے تھے۔ بلکہ کبھی اللہ کے رسول جلدی کر جاتے تھے، کبھی پانی لینے میں جلدی کر جاتے تھے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ایک ہی برتن میں میاں اور بیوی دونوں غسل کر سکتے ہیں، ایک ہی برتن میں میاں اور بیوی دونوں پانی نکال کر غسل کر سکتے ہیں، یا عورت کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل کر سکتا ہے، اور مرد کے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد کلانا جنب، میں اور اللہ کے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، اور ہم دونوں ناپاک ہوا کرتے تھے۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ کہتی کہ وہ برتن ہمارے اور اللہ کے رسول کے بیچ میں تھا، تو کبھی اللہ کے رسول اکرم سے مجھ سے پہلے پانی لینے کی کوشش کرتے، تو میں کہتی تھی ذرا میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے، ذرا میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے۔ اس میں بہت ساری باتیں عورتیں ہیں، اس لیے میں کھل کے نہیں بیان کرتا، بس مسئلے کی دلیل دے رہا ہوں کہ میاں اور بیوی ایک ہی برتن سے بخوبت غسل کر سکتے ہیں، بیوی کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے شوہر کر سکتا ہے، اور شوہر کے غسل سے بچے ہوئے پانی سے عورت غسل کر سکتی ہے، اگرچہ دونوں جنبی ہو یا ان میں سے کوئی ایک جنبی ہو۔ یہ روایتیں ہیں۔ دوسری بات، میں آپ سب سے معذرت چاہتے ہوئے ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ بڑا پاک صاف ستھرا رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں جتنا ہی چنچل پنا ہو، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس میں جتنی ہی اٹکھیلیاں ہوں، جتنا ہی چدکنا ہو، جتنا ہی چنچل پنا ہو، اتنے ہی شوہر کی محبت بیوی کے دل میں، بیوی کی محبت شوہر کے دل میں رچتی اور بستی ہے۔ اور دل لگی کے لیے، بیوی کو خوش رکھنے کے لیے، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے بہت ساری عبرتیں اس کے اندر، کہ ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے طریقے پڑھنا چاہیے۔ ایک بیوی کو اللہ کے رسول کے ساتھ، ایک بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ازواج مطہرات کی سیرت پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا بنا۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ دونوں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ ناپاک
بیوی کے غسل کے بعد جو پانی بچا ہے شوہر بھی غسل کر سکتا ہے، اور اسی طرح شوہر کے ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے بعد جو پانی بچا ہے عورت غسل کر سکتی ہے، اور دونوں ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، دونوں ایک ساتھ ایک ہی حمام میں غسل کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے غسل میں پیٹ صاف کرنا ہے، پیر ملنا ہے، ہاں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے اشارے اور کنائے میں بہت بڑا سبق دیا ہے کہ ایک شوہر اور ایک بیوی دونوں آپس میں کس طرح آزاد ہو کر شریعت کے باؤنڈری میں رہ کر کے ہر طرح کی زندگی کر سکتے ہیں، چنچل پنا کر سکتے ہیں۔ بلکہ اب دیکھیں اب عائشہ نے کیا کہا کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول پہلے لے لیتے تھے تو میں کہتی تھی میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ کتنی پیاری زندگی تھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے 9 بیویوں کے ساتھ، اور ہم لوگ اپنی ایک باری ایک اکلوتی بیویوں کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر پاتے ہیں جو ہماری برتاؤ کا وہ بیوی حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پانی کے تعلق سے ایک اور مسئلہ جان لیجئے، اگر ذرا غور سے سنیے گا، پانی ہے لیکن شک ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے یا پانی پاک ہے۔ آپ کہیں گئے، پانی ہے ایک ڈرم، لیکن آپ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہو گیا، شک پیدا ہوا کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس سلسلے میں وہ اصل یاد رکھے قاعدہ کہ پانی میں اصل کیا ہے؟ ہاں پاکی۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ اور اس کو پاک ہی مانا جائے گا جب تک کہ اس کے ناپاکی کی کوئی دلیل نہ مل جائے۔ دلیل کیا ہے؟ کہ کسی نجاست کی وجہ سے اس کی بو بدلی ہوئی ہو، مزہ بدلا ہوا ہو یا رنگ بدلا ہوا ہو۔ اگر کسی ناپاکی کی وجہ سے اس پانی کا رنگ یا بو یا مزہ نہیں ہے، بدلا ہے، یا کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہے جو یقین کے ساتھ بتلائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک، تو بو اور مزہ اور رنگ دیکھا جائے گا۔ تو پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی، اس کو پاک مانا جائے گا۔ چنانچہ آپ کو کسی پانی میں ڈاؤٹ اور شک ہو جائے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک، یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک، تو آپ کس پر رہیں گے؟ اصل پر۔ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی۔ چنانچہ وہ پانی کیا مانا جائے گا؟ پاک مانا جائے گا، الا یہ کہ اس کے ناپاک ہونے پر ڈاؤٹ نہیں، یقین ہو جائے۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ یا تو کوئی عادل سچا آدمی گواہی دے کہ بھائی یہ پانی ناپاک ہے، اور یا اس کی نجاست کی وجہ سے، ناپاکی کی وجہ سے اس کا بو بدلا ہو یا رنگ بدلا ہو یا مزہ بدلا ہو، کیونکہ پانی میں اصل کیا ہے؟ پاکی ہی ہے۔ دلیل کے حسب عبداللہ بن زید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شکایت آئی۔ کیا شکایت آئی؟ کہتے ہیں کہ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اکرم، کبھی کبھی ذہن و دماغ میں یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نماز میں تھا اور شاید ہوا نکل گئی۔ نماز میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں تھے اور شاید ہوا نکل گئی ہے، ہاں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز اس وقت تک نہ چھوڑو، نہ توڑو جب تک کہ ہوا نکلنے کا یقین نہ ہو جائے۔ مطلب بتلا رہا ہوں۔ اور یقین کیسے ہوگا؟ یا تو ٹھوس یا ٹی کی آواز سن لو۔ کیوں ہنس رہے ہو بھائی آپ لوگ؟ بھائی یقین کیسے ہو؟ یا تو آواز کا گرج کڑک سسکتا ہوا بلکتا ہوا آواز سن لو، یا بدبو محسوس کرو۔ دو ہی چیز، ہوا نکلنے کا یقین، جسم سے خاموش رہو جی، جسم سے ہوا نکلنے کا یقین دو ہی شکل میں ہوگا، یا تو آواز سن لیں اور یا تو اس کی بدبو محسوس کر لیں۔
انہی دونوں چیزوں سے یقین ہوگا کہ ہوا نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے۔ تو اللہ کے رسول اگر نے اس حدیث میں کیا فرمایا، نماز مت توڑو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے، پکا یقین، ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ۔ ایسے ہی جب آپ کو پانی ملا تو شک نہیں دے گا، دین میں یقین ہے، شک نہیں ہے۔ دین میں یقین کو لیا جائے گا، ڈاؤٹ اور شک کو نہیں لیا جائے گا۔ جب آپ کو ڈاؤٹ خالی ہے کہ پاک ہے کہ ناپاک، اور پانی کی اصل پاکی ہے، تو آپ یقین پر رہیے، غالب گمان پہ آپ رہیے، جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا کوئی ثبوت نہ ہو جائے، کیونکہ یقین ہی پر عمارت کھڑی کی جائے گی، اسی پر اعتماد کیا جائے گا، اور اس کے خلاف شک اور شبہ پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ہمیں کہیں پانی ملے اور ہمیں ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو پاک مانیں گے۔ اس شک کی کوئی گنجائش ہے، ہم اسے کیا مانیں گے؟ پاک مانیں گے، جب تک کہ ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اور یقین دو ذریعے سے ہوگا، یا تو کوئی عادل صحیح آدمی گواہ دے کہ بھائی یہ پانی ناپاک ہے پہلے سے، اور یا پھر نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا ہو، یا بدبو بدلی ہوئی ہو، یا مزہ اور ٹیسٹ بدلا ہوا ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، اگر کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ پانی کسی گندگی سے ملا ہوا ہے، من اشتبہ علیہ طہور بالنجس، کسی کو یہ ڈاؤٹ ہو سکتا ہے یار اس میں گندگی لگ گئی ہو سکتا ہے اس میں گندگی لگی ہو، بچے جاتے ہیں پیشاب کرنے، یہ جاتا ہو سکتا ہے اس میں گندگی ناپاکی مل گیا ہو اس پانی میں، تب بھی وہ پانی پاک مانا جائے گا جب تک کہ اس کے ناپاک ہونے کا ثبوت اور پروف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے ایک روایت کے اندر کہا ہے، اذا شک احدکم فی صلاتی فلیتحری الصواب، اگر آدمی میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے کسی آدمی کو نماز کے کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک ہو جائے تو فوراً نماز نہ توڑ دے، بلکہ اس میں صحیح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یقین کیا ہے، اس کو تلاش کیا جائے، کیونکہ شک کی بنیاد پر کسی چیز کا حکم نہیں بدل جائے گا، یا کسی حکم کا حکم نہیں بدل جائے گا۔ تو یہ ہوئے مسئلے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیں، اگر کوئی قابل اعتماد عادل آدمی پانی کے ناپاک ہونے کا سبب بیان کر دے، بتلا دے کہ بھائی یہ پانی ناپاک ہے، کوئی ایسا آدمی ہے جو ثقہ قابل اعتماد ہے، عادل ہے، اور وہ بتلا رہا ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے، اور اس پانی کے ناپاک ہونے کی وجہ یہ ہے، وجہ بھی بتلائے، تو اس قابل اعتماد ثقہ آدمی کے وجہ بتلانے کی وجہ سے وہ پانی ناپاک مانا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ثقہ آدمی، عادل آدمی، قابل اعتماد آدمی کسی پانی کے بارے میں کہے کہ یہ ناپاک ہے، اور ناپاک ہونے کی وجہ نہ بتلائے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وجہ بتلائے تب بات مانی جائے گی، ورنہ وجہ نہ بتلائے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کو شبہ ہو جائے، ڈاؤٹ ہو جائے کہ جس کپڑے میں نماز پڑھ رہا ہے وہ حرام ہے کہ حلال، جس پانی سے وضو کیا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک، تب کیا کرے گا؟ اصل اس کو حلال اور پاک ہی مانے گا، اور حقیقت تک پہنچنے کے سارے جتن اور سارے انتظام کرے گا، تحقیق کرے گا، چھان بین کرے گا کہ یہ کپڑا جو پہنے ہوئے ہو یہ چوری کا ہے یا حلال کمائی کا ہے، جس پانی سے میں نے وضو کیا ہے وہ پاک تھا کہ ناپاک، تحقیق کرے گا۔ اگر تحقیق کر کے درستگی تک پہنچ گیا تو الحمدللہ، ورنہ اپنے غالب گمان پر عمل کر کے اس کپڑے کو حلال اور اس پانی کو پاک مانے گا۔ یہ اس سلسلے میں اکثر ڈاؤٹ ہو جاتا ہے، لہذا یہ مسئلہ بھی ہمیں اچھی طریقے سے
जान लीजिए। और वक्त ख़त्म हो रहा है, 10 मिनट बाकी है सवाल और जवाब का। इंशाअल्लाह अगले जुमा के क्लास में जूठे के बारे में बतलाऊंगा। अल्लाह ताला तौफीक दे, आप सबको अल्लाह खुश रखे। कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं, आवाज़ से भी और लिख कर।